الرحمن کرتے اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل انٹرٹینمنٹ ہب۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے سرسوں کا پھول، اور جس کو تحریر کیا ہے ساحر رضا نے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آمنہ یمنا کا بھی پی ہونے لگا۔ سارا پسینہ بہہ نکلا، اوپر سے رکشہ نہ دار۔ آمنہ بے دم سی ہو قدر کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ یمنا گھبرا گئی کہ اگر آمنہ کو کچھ ہو گیا تو۔ تبھی ایک چھوٹی سفید گاڑی ان کے پاس سے گزری، پھر فوراً واپس ہوئی۔ یمنا نے لمبے لمبے سانس لیتے آمنہ کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ڈرائیور انہیں پہچان چکا تھا اور بڑی مسرت انیس انداز میں جھینکا، آمنہ بیٹھی آپ؟ آمنہ نے مندی آنکھوں سے پل بھر میں پہچان لیا، آپ ٹھیک ہیں؟ یمنا نے سکھ کا سانس لیا، بتایا یعقوب کا بیٹا ظہور تھا۔ چلیں آپ لوگ میرے ساتھ، ایسی حالت میں مطلب میرا اتنی گرمی میں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آمنہ کو آگے اور یمنا کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اندر اے سی آن تھا۔ آمنہ بے دم ہو کر سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ دوزخ سے جنت میں آنے کا اتنا احساس تھا، وہ پہلی بار اے سی والی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے آمنہ؟ اس نے آگے ہو کر آمنہ کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہو۔ گاڑی 5 منٹ بعد ایک نئی کالونی میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ بہت اچھی کالونی تھی۔ تم ہمیں کہاں لے کر آ گئے؟ آمنہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں کھانا کھائیں گی، تھوڑا آرام کریں گی، پھر میں آپ کو اپنے گھر چھوڑاؤں گا۔ آپ کو شاید علم نہیں، آج سال کا گرم ترین دن ہے۔ لیکن آمنہ نے یمنا کی شکل دیکھی مگر اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، گم گم کر چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ ظہور باہر نکلا، اس نے خود ہی سیاہ گیٹ کو کھولا، پھر انہیں اندر لیے۔ بائیں جانب کار پارکنگ اور دائیں جانب احاطے میں ننے ننے پودے تھے۔ یہ 20 مرلے کا نیا گھر تھا، تازہ پیڑ کی خوشبو۔ یمنا نے کبھی خواب میں بھی یہ سب نہ دیکھا تھا۔ وہ سچ مچ چھوٹے بچوں کی طرح ہر شے کو حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ ظہور فریج میں سے موسم کے سارے پھل اور جوس کے ڈبے نکال آیا۔ ابھی تو میں آپ کی یہی خدمت کر سکتا ہوں عجیب بات، تو تمہاری گھر والی؟ آمنہ ڈھیلی بیٹھی تھی۔ وہ تو ابھی نہیں ہے۔ ظہور نے گہری نگاہ سے یمنا کو دیکھا، پھر آمنہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آمنہ الرٹ ہو گئی، وہ بچی نہیں تھی۔ اس نے یمنا پر نظر ڈالی۔ ہمیں گھر چھوڑاؤ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سیب چھوڑ دیا، ابھی سے آپ کچھ کھائیں تو۔ وہ اچھل پڑا۔ یمنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کی استدعا کی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بس گھر جا کر آرام کروں گی۔ آمنہ بھی کھڑی ہو گئی۔ آپ پہلے یہ سیب ختم کریں، پھر میرا گھر بھی تو دیکھیں نا۔ وہ مصر تھا، میں آپ کا گھر دیکھ لوں؟ یمنا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جی ضرور۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ابا جی نے سالوں پہلے یہ پلاٹ بک کرایا تھا، ابھی 2 سال پہلے میری ملازمت جہاں ہوگی تو میں نے سوچا کہ کرائے کے گھر سے بہتر ہے میں اپنا گھر بنا لوں۔ اس نے تائیدی انداز میں یمنا کو دیکھا۔ اس نے فوراً سے اس بات میں سگلا دیا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یمنا کا اشتیاق ہر بات سے عیاں تھا۔ میں یہاں بینک میں ہوں۔ یمنا متاثر ہو گئی۔ آمنہ کو بھی اچھا لگا مگر اسے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ دانے کی تلاش میں نچلی پرواز کرتا کبوتر یمنا اور وہ اگلا جال لے کر تو بیٹھا ہی تھا۔ یمنا ظہور کے گھر، گاڑی، عہدے، کالونی کی تعریفیں کرتی رہی، اور جب طاہر یعقوب نے آ کر یمنا کا نام لیا تو گویا دھماکہ ہی ہو گیا۔ دیکھو جس بات صاف کروں گا، اس کی ماں اپنی کوئی بانجی یا بھتیجی لانا چاہتی ہے، مگر اس نے یمنا کا نام لیا، پھر ہم بھائیوں کا رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ دادی جی بالکل چپ، آمنہ خطرناک حد تک سنجیدہ، اور ابا جی اور ابو جی خاموش تھے۔ آپ نے صاف منع کیوں نہیں کیا ان کے جانے کے بعد؟ آمنہ چلائے۔ صاف صاف کہتے یمنا اور اعزاز، تو غصہ نہ کر بیٹی، جہاں کڑی ہو ایسے رشتے آتے ہیں، پھر وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس نے تو بس بات کان میں ڈالی ہے۔ میں نے فوراً منہ پھاڑ کہتا تو صاف لگتا سوتیلے ہیں۔ اس نے ہماری کب سنی؟ اپنی سنا کر چلا گیا، اب آئے گا تو کہہ دیں گے۔ ابو جی نے بڑے صبحوں سے کہا، ہاں کڑی ہے، غلط تو بھی نہیں اور تیرا باپ بھی نہیں۔ دادی جی نے تائید کی۔ آمنہ صبح شام بڑبڑاتی رہی، وہ اعزاز سے فون پر باتیں کرنے کو بے قرار تھی، مگر سگنل کا مسئلہ تھا۔ یمنا اگلے دن فریدا کے گھر گئی تو اس کے غیر موجودگی میں ظہور آیا۔ وہ دادی کے لیے ڈھیروں پھل، بکرے کا گوشت اور جوس لایا۔ یمنا لوٹی تو آمنہ اسے باقاعدہ کوستے ہوئے چیزیں ٹھکانے پر لگا رہی تھی۔ تم سب لوگ اپنی اپنی رائے فیصلہ سنا رہے ہو، جس کا مسئلہ ہے اس سے بھی تو پوچھو۔ یمنا نے عام کاٹتے سرزر لہجہ اپنایا۔ آمنہ نے ڈپٹ کر استغفار کیا، مجھ سے پوچھ لو۔ تم سے کیا پوچھیں، تم کیا کہو گے؟ آمنہ کا نقشہ بگڑا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ کہنا ہو۔ وہ بہت طمانیت سے آم کی کاشت کھانے لگی۔ آمنہ کے دل پر جیسے ہاتھ پڑا، تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی، کچھ غلط تو نہیں؟ یاد رکھنے کو ہے ہی کیا؟ اعزاز میں ان دونوں کی زندگی کی سب سے زوردار جنگ ہوئی۔
میں یہ نہیں رکھ سکتی، یہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یمنا نے شاپ پر بیڈ پر لوٹ دیا۔ سفید بارڈر والے کھلے پائچوں کا پاجامہ، آسمانی ایئر لائن شرٹ جس کے کنارے زمین تک تھے، ہم رنگ دوپٹہ، اس میں کیا برائی ہے؟ عام سو کاٹن کا سوٹ ہے اور عظیم لائے تھے لاہور سے سرخ رنگ میرے لیے، اور میں نے تمہارے لیے بعد میں منگوایا۔ مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے، ہمارے کچے پکے گھر میں ایسے کپڑے نہیں چلتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہارے لیے پسند کیا ہوگا، مجھے تمہاری پسند کی ضرورت نہیں، تم اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہو اور میرے لیے کچھ اور۔ یقین کرو دونوں سوٹ ایک جیسے ہیں، بس رنگ کا فرق ہے، تم وہ لے لو، ایسی کیا بات ہے؟ آمنہ الماری کی جانب بڑھنے لگی۔ رہنے دو آمنہ، مجھے نہ یہ چاہیے اور نہ وہ۔ تم اپنے لیے وہ سب پسند کرتی ہو اور میرے لیے یہ سب۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کمرے میں گھوم گئے، اشارہ اس کے کمرے کے ہر شے کی جانب تھا۔ خود لائٹ جانے پر یو پی ایس چلاتی ہو، اے سی والے کمرے میں سوتی ہے، امریکی کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر حکم چلاتی ہو اور میرے لیے تمہارے پاس پاتیاں اور چٹھیاں ہیں۔ تم اپنے گھر میں ماربل پر وائپر پھیرتی ہو اور میں مٹی میں توڑی ملا کر فرش پر لیپ کر دیتی ہوں۔ یہ تمہاری چوائس ہے میرے لیے آمنہ۔ تم ایسا سوچتی ہو یمنا؟ آمنہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ سب میں نے پسند کیا، یہ تو مجھے مل گیا، عظیم کرتے ہیں یہ سب۔ میں تو وہی آمنہ ہوں، تو جب مجھے ملنے لگا ہے تو تم رکھنا ڈال کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ زیر خند لہجے میں اونچی آواز سے بولی۔ تم واقعی یہ تم بول رہی ہو یمنا؟ تم اتنی سطحی ہو؟ آمنہ کی آواز دکھ سے بوجھل ہو گئی۔ پینے کے لیے فریج کا ٹھنڈا پانی، بٹن کھول کر بند کر کے کھانا بنانے کی خواہش، ایک پکا فرش جس کو دھو کر کرسی ڈال کر بیٹھ جو تن آرائشی گلدان، کچھ جھولتی بیلیں، پلستر والی صاف دیواریں، سفید بے داغ چونا۔ یہ سطحیت اور مادیت ہے ہاں، تو یہ جائز ضرورتیں ہیں جو تمہارے بھائی کے ساتھ رہ کر کبھی زندگی میں پورے نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے ایک روشن راستہ مل رہا ہے تو تم کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہو؟ اور ہاں، کہیں تم یہ تو نہیں سوچتی کہ میں تمہارے برابر آ جاؤں گی، تمہاری ہم پلہ؟ خدا کی قسم یمنا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسے بھی سوچ سکتی ہو۔ آمنہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی۔ اگر تم مجھے واقعی چھوٹی بہن سمجھتی تو میرے لیے اچھا سوچتی، مگر میری تو ماں زندہ نہیں، اگر وہ آج ہوتی تو اسے اپنا پرانا جملہ یاد آ گیا، تم صرف اپنے بھائی کا سوچتی ہو۔ یمنا بس کرو۔ آمنہ نے اپنے پورے جسم کی طاقت سے تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ بے شرم، بد لحاظ، 20 سال کی زندگی اور اتنا زہر، میں تو ہر شے کو اوڑھ رہی تھی، آنے والے وقت کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی تو اس قابل نہیں ہے کہ اعزاز جیسا بے لوث محبت کرنے والا شخص اس کی زندگی میں شامل ہو۔ 4 چمکتی دیواریں، ایک سجی چھت کبھی سیمنٹ سے نہیں بنتی، وہ اعتماد کی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے تو لپک رہی ہے، وہ بچپن کے منگیتر کو چھوڑ کر تیری طرف آ رہا ہے، اور وہ مکان جو بظاہر خالی تھا، وہاں کوئی عورت مستقل نہیں ہے، وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ ہم نے اس دن جانے انجانے میں جا کر بہت غلطی کی۔ جس نے دیکھا نہ جانے کیا سوچا ہوگا۔ اگر تمہیں یہی سب چاہیے تو جاؤ، لے آؤ، اور میرے بھائی کی محبت سنبھالنے کے لیے تمہارا دامن بہت تنگ ہے اور پیالے میں گنجائش برابر ہی چیز سما سکتی ہے، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ آمنہ نے ہاتھ لہرا کر اسے دروازہ دکھایا، جو گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہی تھی۔ آمنہ دونوں ہاتھ منہ پر جمائے اپنے رونے کی آواز کو روکنے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ احساس لوٹ آیا، دادی جی اس کی بلائی نہ لیتی، تھک رہی تھی۔ آمنہ کے بارے میں دادی کے منہ سے ہی سنا۔ 2-4 روز میں آنے والی تھی، اس کا بچہ 1.5 ماہ کا ہو چکا تھا۔ اب اسے لمبے قیام کے لیے آنا تھا، گرمیوں کے دن تھے، ابو جی کے گھٹیا کو آرام تھا، سو وہ کام پر جاتے تھے۔ شہباز کا اسکول بدل دیا گیا تھا اور پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ تایا یعقوب یہاں پیغام ڈال کر خود عمرہ کرنے سعودیہ گئے ہوئے تھے اور بعد میں وہاں رہائش پذیر بیٹی کے ہاں رہ رہے تھے۔ ابا جی نے کہہ دیا تھا کہ جمنہ کے لیے اعزاز ہے، اور اعزاز اور ظہور دونوں ہی گھر کے بچے ہیں، مگر یہ بات پہلے سے طے ہے۔ تایا کو تسلیم کیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ ظہور ہر 10-12 دن بعد ظہور پذیر ہو جاتا۔ وہ بڑی تابعداری سے دادی کے پلنگ پر بیٹھ جاتا اور زمانہ پرانے قصے سنتا، ڈھیروں کھانے پینے کے تھیلے لاتا۔ یمنا نے پہلی بار چاکلیٹس اور پیزا کھایا۔ شہباز کو اس کے آنے سے خوشی ہوتی۔ یہ بڑی گاڑی میرے بھائی کی ہے، وہ کسی بچے کو نزدیک نہ آنے دیتا۔ ابو جی اور ابا جی نے اسے گھر کا بچہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر رکھا تھا، اور وہ بھی بہت شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ یمنا اس کے آگے پیچھے چائے پانی رکھتی۔ نہ جانے یمنا کے کس انداز سے ظہور نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے ماحول سے متنفر ہے اور فرار چاہتی ہے۔ وہ اسٹیج کا آخری فنکار ہے جس کے حصے میں صرف ایک اختتامی ڈائلاگ ہے، مگر نتیجہ خیز سارے ڈرامے کا نچوڑ وہ ایک جملہ ہے۔ وہ اسے بظاہر بہت سرسری انداز میں اپنی سناتا: گھر میں یہ کام کروا رہا ہوں، ٹائلز کا رنگ بہتر نہیں تھا، میں نے بدلوانے کا سوچا ہے۔ یمنا
कौन सा रंग अच्छा लगेगा? तुमने तो देखा था ना। यमुना की आंखों में लश लश करता घर तोड़ जाता। वो गुमसुम उसकी शक्ल देखती वो जैसे अपने फैलाए खेल को समेट चुका था। अब असली जानकर पीछे हट गया था, मगर नहीं, वो सनात था, धीरे धीरे चोट मार रहा था। ये झपटने का वक्त था। रोशनी और अंधेरे एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता एक दूसरे को हराने के दर पर थे। सूरज के पास पाई का लम्हा बस आया चाहता था। जब सुबह से बेखबर सोया एजाज अपनी बेपनाह सुर्ख आंखों पर पानी की छपाके मार कर ठंडा करने के जतन से फारिग चबूतरे पर आ गया। उसके दराज काम थी कमजोरी के बायस ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो बुखार में मुब्तला था। गालों की हड्डियाँ और उसकी दिल से भी रंगत। वो चौकी घसीट कर चूल्हे के नज़दीक आ गई। यमुना ने मद्दा जानकर आग सुलगाई। खिचड़ी और यखनी गर्म करके उसके सामने रख दी। चूल्हे पर चाय का पानी रख रही थी जब ज़हूर चला आया। वो बहुत अच्छा ताज़ा फ्रूट केक लाया था। एजाज खड़े होकर गले मिला। मोड़ा लाकर रख दिया, मगर चौकी घसीट कर उसके साथ ही बैठ गया। यमुना ने चाय का पानी चढ़ाया। ज़हूर बहुत बाएतमाद था, जबकि एजाज पुरसकून और मोहतात। वो बहुत खुशदिली से गुफ्तगू में शरीक था। बस सज़ा ख़त्म। हवालदार सब इंस्पेक्टर मिल गई हैं। अब विंग में ज्वाइनिंग होगी। अभी तो छुट्टियों पर आए हो, रिपोर्ट करनी है। मगर बुखार आ गया। उसकी आवाज़ में नकाहत थी। बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी पुलिस फौज की। हमारे ऐश है 9 to 5 की जॉब, फिर फारिग। उसने तकब्बुर से हाथ झाड़े। फौजी इतनी मुश्किल ज़िंदगी ना गुजारा तो फिर बैंक और एक मोची भी जुदा ना काट सके। फौजी अपना सुकून तबाह करके 9 to 5 का मुमकिन बनाता है। मशीनों से पेट्रोल नहीं, अपने मुहाफ़िज़ों का खून पीने से चलते हैं। एजाज ने बेहद सुकून से तमाचा रसीद किया। उसने आंखें जिंदी करके एजाज को देखा। तुम नाराज़ हो गए? नहीं, हमें सिखाया जाता है और हमने अपने तजुर्बे से तस्लीम किया है। वो बहुत सादगी और यकीन से बोला। यमुना खामोश थी। उसने आँख ठंडी करते हुए एक नज़र दोनों को देखा। ज़हूर ने सफ़ेद कॉटन का स्कर्ट लगा सूट, सुनहरी चौड़ी घड़ी बांध रखी थी। चमकते जूते कब पकड़े। उसके हाथ बहुत साफ, गुदास और चमकीले थे। यमुना को बखूबी अंदाज़ा हुआ कि वो रुई जैसे नरम होंगे। दूसरी जानब एहसास था उंगलियों के कांटे, स्याह तरीन नसें, नुमाया उभरा हुआ हाथ। ज़हूर का हाथ गोश से पुर था, जबकि यहाँ नीचे पंजे पर हथेली चढ़ाकर कसती हो। ये जफाकश मजबूत नेकबान हाथ थे। पता नहीं क्यों अपनी तमाम मनफी सोचों से परे यमुना को उससे हाथ काबिल एतबार लगे थे। जोड़े बच्चों की तरह वो साथ साथ तो थी, मगर दोनों एक दूसरे मुंह मोड़े। नन्हे अदीम ने सबको इतना मसरूफ़ कर दिया था कि ये नज़ारा मासवाए एजाज के कोई ना दिख रहा होता। वो खामोश था और यमुना ज़रूरतन मुखातिब करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आमना को वो इतने लंबे लंबे ख़त लिखने का जुनून था और हर बात पर उसने आमना के शर्म दुलाने पर बहुत पुरसुकून से कहा, मैं सख्त जानू, पहाड़ तोड़कर दूध निकाल सकता हूँ, मगर पहाड़ से सख्त चीज़ दिल होता है। और बाज़ अंगारे एक ही तश में रखे हों तो नासमझ हाथ बढ़ाने में गलती कर जाते हैं। तुम तो मानते हो वो अंगारे पकड़ेगी, आमना पहुँच की रहेगी, तुम उसे रोकोगे नहीं। नहीं, वो हमसे मुतनफ़िर हो चुकी है। नाराज़ की गिरह की तरह होती है। बंदा खोल लेता है, शक कैंची की तरह होता है, काट देता है। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। ज़हूर फितरतन फ्लर्ट उसे हर चीज़ फरमाइश करने पर मिल गई है। वो यमुना को भी किसी चीज़ से समझकर हासिल करना चाहता है। अखबार में इश्तहारात देने जा रहा हूँ। मासी पड़ोसन के बेटे ने जब तक दुबई से आना है, फिर सौदा करना है, देर हो जाएगी। मैं पूरा प्लाट बेचने की बात करूँगा, फिर जो समय मिलेगा किस्मत। अब फैसला कर ले तो अमल दरामद भी करना होगा। वो लम्बे में डग पड़ता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। आमना सर पकड़ कर बैठ के दूर छत पर यमुना के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। वो अमना के बेटे से खेलते हुए हंस रही थी। एहसास ठीक कहता है, वो हमसे मुतनफ़िर हो चुकी है। एला तो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। ऐसा कुछ करते हैं कि सब ठीक हो जाए। वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मदद मांगने लगी। अगर ऐसा ही रहा तो पहले मरने पर उसने इंसानों से एतबार खोया, अगले पर तवक्कुल भूल जाएगी, यानी फिर आगे गढ़े ही गढ़े। या अल्लाह, उसे यकीन दिला दे कि हम वही हैं, उसका भला चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले। ए अल्लाह, हमारे घर में पसंद नापसंद से ज़्यादा घर वालों की सेहत का ख्याल रखा जाता है। दादी जी दिल के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर और मैदा गड़बड़ है। अब्बा जी को शुगर है, चाचू को गठिया है, तो बाकी बचे हम 3 अफराद तोहन और करहनी खाते हैं, जो उनके हिसाब से पकते हैं, जैसे आटे में नमक नहीं डालता। जबकि हमारे लिए फीकी रोटी मुश्किल है। फ्रिज चूँकि नहीं है, इसलिए आटे को गूंद कर भी नहीं रख सकते, सो वही खाते हैं। करेले बहुत बनते हैं, ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं बनाते कि चाचू को तकलीफ़ होती है। गुंजाइश ना होने के बावजूद बकरे का गोश्त बनता है जी। मसाला जात भी हल्के रखते हैं,
تیل کم، ناپسند غذائیت ان سب سے بڑھ کر پرہیز اہم ہے۔ اچانک مہمان والی بات مشکل ہے۔ دادا جی کے ملنے جلنے والی اب ہمسائے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتی رہتی ہیں۔ گرمیوں میں نمکین لسی اور سردیوں میں ایک کپ چائے۔ ہاں، مگر کھانے والے مہمان اگر آئیں تو سب سے پہلے ہم گیس کا چولہا استعمال میں لاتے ہیں۔ روٹین کا کھانا لکڑیوں پاتیوں پر بنتا ہے۔ مرغی کا سالن، پھر توکی رکھ کے میں اور یمنا جلد روٹیاں ڈالتے ہیں۔ توکی آپ کے قارئین کی دلچسپی کے لیے بتاؤں تو ایک بڑے سائز کا توا ہوتا ہے جس میں یمنا آگ ڈالتی جاتی ہے۔ توے پر روٹیاں، پھر یمنا گھس پر لمبے چمٹے کو توے کے نیچے گھسا کر روٹیاں سیکتی ہے۔ مہمان کو مرغی کا گوشت کھلاتے ہیں۔ ترکیب توکی خاص نہیں، سیدھا گوشت دہی ڈال کر گاڑھا مسالہ بنا کر بھون لیں۔ دوسرے ٹوکے میں تل و دہی، بعد میں گرما گرم چائے و سادہ خوراک پر بھی نقد 20 روپے سے لے کر 100 روپے تک دے جاتے ہیں۔ دوہوں کا مول اب کیا لگاؤں، البتہ بعض مہمانوں کو جو جیسے کہ بنیاد پر ہو دال دلیہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں مہمان بھی کھانا پکنے کے انتظار اپنے گھر میں عادی ہوتے ہیں، سو صبر شکر سے انتظار کرتے ہیں، بلکہ اگر عورتیں ہوں تو ہانڈی بھوننے بھی مدد کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتی ہیں۔ پتہ نہیں لگتا مہمان کون سی والی ہے۔ کچن کی صفائی کا اہتمام، دراصل ہمارے گھر میں باقاعدہ کچن نہیں ہے، آپ حیران نہ ہوں۔ ہمارا کچن پاکستان کے تمام دیہاتی کچن کا نمونہ ہے۔ زمین سے 150 فٹ اونچا ایک چبوترا ہے جسے مٹی اور تھوڑی سوکھا بھوسا ملا کر لیپ کیا گیا ہے۔ یہاں مٹی کے 2-3 چولہے ہیں جن میں لکڑی جلائی جاتی ہے یا دوسری چیزیں۔ یہاں مستقل کچھ نہیں رکھا جاتا۔ ہم کھانا بناتے وقت سب سامان اسٹور سے اٹھا کر لاتے ہیں اور کام مکمل ہوتے ہی کپڑے سے پوچھ کر ڈبے واپس اندر۔ دراصل اڑتی کالک راکھ ہمارے منہ اور کپڑوں سمیت ہر شے پر پڑتی ہے۔ برتن کھرے میں نلکی کے نیچے بیٹھ کر دھوتے ہیں اور خشک کر کے ٹوکری میں الٹے جما دیتے ہیں، پھر ململ کے کپڑے سے ٹوکرا ڈھک دیتے ہیں، اور جب کبھی لیپا ہوا فرش خراب ہو جائے تو مٹی ڈلوا کر بھائیوں سے بنوا کر میں خود ہی فرش کر لیتی ہوں، جس سے شہروں میں مزدور سیمنٹ کے فرش پر نیرو پھیلاتے ہیں۔ دادی جی نے جو کہ مرغیاں پال رکھی ہیں، انڈا تو لازمی ہے، ابلا ہوا، تلا ہوا، جلا ہوا، ساتھ پراٹھے اور اچار۔ گھر پر دادی کے ہاتھ کا بنا ملی جلی سبزیوں کا اچار نہ صرف ناشتے بلکہ ہمارے ہر کھانے کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ شروع میں اچار میں صرف کیری، مرچ، لسوڑے اور مرچیں ہوتی تھیں، ہری مرچیں ہوتی تھیں، مگر بعد میں اس میں کریلے، گوبھی، گاجر اور پھلیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی بھائی چھٹیوں پر آئیں تو حلوہ بناتی ہوں، سفید چنے کا سونف والا سالن، گرمیوں میں لسی اور چائے بھی لازمی ہے۔ مجھے اور یمنا کو آنکھ کھلتے ہی چائے چاہیے۔ باہر کے کھانے کا کوئی تصور نہیں۔ جب ہم بازار شاپنگ پر جاتے ہیں تو پہلے سموسے، پھر چھولے، دہی بھلے اور بعد میں ایک ٹھنڈی بوتل اور کبھی کبھار فالودہ بھی کھا لیتے ہیں۔ ہاں، ایک بار پپو کی فیملی کے ساتھ ہیڈسلام پر پکنک پر گئے تھے، تلی ہوئی مچھلی کھائی تھی، بہت زیادہ مزیدار تھی۔ موسم کو مد نظر رکھتے ہوں، لیکن شدید بارش میں جب چولہے بھیگ جاتے ہیں تب ہم پکوڑوں کے بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں۔ 2 دن بعد جب سورج ہر شے کو نکھار دیتا ہے تو یمنا اور چھوٹا بھائی شہباز یاد دلاتے ہیں کہ اپنے پکوڑے نہیں بنائے، پھر ہم تینوں دھوپ میں چولہے کے پاس بیٹھ کر پکوڑے کھاتے ہیں اور تلافی کرتے ہیں۔ ہاں، برسات میں گڑ والے چاول بناتے ہیں، البتہ گرمی میں رائتے سے کام چلاتے ہیں۔ آلو کا رائتا، کدو کا رائتا، بینگن کے بھرتے پر دہی کی تہہ جماتے ہیں۔ دوپہر میں اگر روٹی کھائی جائے تو شدید گرمی میں دل نہیں کرتا تو رائتے، بلکہ میں اور یمنا روٹی ہاتھ پر رکھ کر اچار رکھ کے کھا لیتے ہیں۔ ٹیچر صاحبہ، محنت کے بغیر کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں تو کھانا پکانا ایک مشقت طلب کام ہے۔ مسالے پیسنے کے لیے مشینیں نہیں ہیں، کنڈی، ڈنڈا، چاٹی میں لسی بنانا، پھونکنے سے آگ جلانے کی مشقت، آنکھوں اور ناک سے خوب پانی نکلتا ہے۔ میں بھائی اعزاز کے لیے سردیوں میں گاجر کے حلوے اور گرمی میں کدو کا حلوہ ضرور بناتی ہوں۔ کدو کھیت سے منگواتی ہوں۔ میرے پاس شہری اچھی نئی ترکیبیں تو نہیں، بس یہی لکھ رہی ہوں، ابھی چند دن پہلے بنایا تھا۔ کدو 5 کلو، کچھ لوگ باریک کاٹ کر بعد میں گھونٹے سے گھونٹ لیتے ہیں۔ چینی 2 کپ، دیسی گھی 1 کپ، کھوپرا 1 کپ کدوکش، الائچی 5 دانے، ملائی 2 پیالی، بادام میوے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایڈیٹر صاحبہ، میری بہن نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ کا باورچی خانہ میرے کچن کی کہانی میں شائع نہیں ہو سکتی، بلکہ میں نے بھیج بھی نہیں سکتی کہ بتانے کو ہے کیا، مگر میں خود تسلیم کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو بخوشی اپناتے ہوئے ہر باہر سچ لکھ کر بھیج رہی ہوں۔ میرا دیہاتی بیک گراؤنڈ میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اسے لوگوں سے چھپاتی پھروں۔ امید ہے اتنے بہت سارے لوگ الگ الگ ماحول والے کچن میں آپ کو میرا کچن پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ آمنہ مطلوب، میل سی موضوع۔ نیچے آمنہ کی تصویر بھی تھی جو اعزاز نے اس کی شادی سے کچھ روز پہلے کیمرہ ٹرائی کرتے ہوئے کھینچی تھی۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے ناک سے کیوٹی سے پتہ چلا کہ اس کے بہتے آنسو تھوڑی سے گرتے گریبان کو بھگو چکے تھے، اس نے پلکیں جھپکی اور 2 قطرے ڈالے جس کے وقت پر گرے۔ اس نے ذرا سے ہاتھ پھیر کر خشک کرنے کی صحیح کی۔ باہر آج ظہور آیا بیٹھا تھا۔
آمنہ ٹھیک کہتی تھی، اسے خود سے جڑی ہر چیز سے پیار تھا، فخر تھا، اس کے لیے کوئی بھی چیز شرمندگی کا باعث نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں یمنا کے لیے زندگی میں موت کا مسئلہ تھی، وہ آمنہ چٹکے میں اڑا دیا کرتی تھی، تو چیلنج کرتے ہوئے یمنا کے پیش نظر وہ باتیں ہی نہ تھیں۔ اول آمنہ کبھی ہمت نہیں کر سکی کچھ بیان کرنے کی، اور اگر کر بھی لیا تو لپیٹ لپاٹ کر۔ دو میں سے یقین تھا کہ ایڈیٹر کاغذوں کا گولہ بنا کر پھینک دیں گے، پھر وہ آمنہ کو تن کر کہے گی اصل میں تمہیں خود شرمندگی ہے کہ کیا لکھوں کیا چھپاؤں۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ طرز زندگی اتنی قابل فخر تو تم نے لکھا کیوں نہیں، اور دیکھو تم نے لکھ لیا تو ایڈیٹر پاگل تو نہیں کہ اسے شائع کرتی۔ مگر میں اس کے دونوں اندازے غلط ثابت ہوا۔ ایڈیٹر صاحبہ نے سلسلے کے اختتام میں بریکٹ میں تعریفی جملہ لکھا تھا: قاہرین ہمارے ملک کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کے مسائل اور زندگی گزارنے کے اسٹائل سے کتنے ناواقف ہیں۔ بہن آمنہ مطلوب کا یہ باورچی خانہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ملک کی بیشتر آبادی کی نمائندگی ہم یقین آپ کو پسند آیا ہوگا، تو کیا واقعی میں غلط ہوں؟ وہ کنپٹیاں مسلنے لگی، اور یہ تو یقین ہے کہ یہ آمنہ کی شادی کے بعد اپنے گھر سے بیٹھ کر لکھا ہے، کیونکہ تصاویر تقریباً 1 ماہ بعد آئی ہیں اور اعجاز خود دے کر آیا تھا۔ وہ یادداشت کو ٹٹولنے لگی، تو کیا میں ہر بات میں غلط ہوں؟ اپنا محاسبہ کر رہی تھی، اور میں نے آمنہ کو اتنا غلط کہا، کتنی بدتمیزی کی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ کیا وہ واقعی مجھے اپنی بہن اور عدیم کی جگہ سمجھتی ہے؟ اتنا تو میں مان ہی سکتی ہوں، کیونکہ میرے اپنے سامنے کی مثالیں ہیں، چاچی تائی کی بیٹیوں کا آپس میں کتے کا بیر بندھا ہوا ہے۔ حسد، غصہ، نفرت، اور آمنہ کو مجھ سے کیا فائدہ ہے؟ اس بات میں کوئی کلام نہیں۔ اعزاز کے لیے آمنہ جس لڑکے پر ہاتھ رکھے اگلے سر کے بل دینے آ جائے۔ شادی کے بعد جب محرم میں آمنہ رہنے آئی تو دادی جی بچوں کو کوس رہی تھی جو ان کے پلنگ پر اچھل چل کر سٹی لا کر گئے۔ اب ان کی کمر دکھتی تھی۔ آمنہ نے دبکے کے کام سے بوجھل دوپٹہ تار پر ڈالا اور آستینے چڑھا کر منجی کسنے لگی، ایک ٹانگ زمین پر دوسری پلنگ کے اوپر۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر مگن تھی۔ پھر جانے سے پہلے وہ یمنا کے ساتھ بیٹھ کر چھٹیوں کا ڈھیر ٹھکانے لگانے لگی۔ جب شادی شدہ عملی زندگی میں قدم رکھا تب بھی وہ لپک لپک کر ادھر آئی اور جانتے وقت ہچکیوں سے روتی۔ اس کے گھر میں گرمی شروع ہوتی، اسے لگ گیا عظیم کا کاروبار ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ وہ یہاں لائٹ جانے پر لکڑی والا فین دھیرے دھیرے جلتے ہوئے نیند میں جاتی، پھر گرمی لگتی، ہڑبڑا کر دوبارہ پنکھا جھیلتی، پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا، پھر ہڑبڑا کر اٹھنا۔ اسے کسی انداز سے نخرہ یا تراہٹ نہیں نظر آتی تھی۔ اس کی موجودہ زندگی قناعت، صبر، شکر اور توکل کا انعام بھی تو ہو سکتی تھی۔ یمنا نے بارہا سوچا کہ وہ خواب جو اس نے خود سے چھپا کر دل کے نہا خانوں میں غائب کر رکھے تھے، وہ عملی تعبیر بن کر آمنہ کو کیسے مل گئے۔ اگر مجھے یہ سب مل جاتا تو شاید میں آپس سے باہر ہو جاتی۔ اس نے پہلی بار اپنا صحیح تجزیہ کیا۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بھروسے پر جب ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگتا ہے تو اسے اپنے چلنے سے زیادہ یقین ماں کے ہاتھ کی پکڑ پر ہوتا ہے کہ وہ گرنے نہیں لگے گا تو کوئی فکر نہیں، ماں ہے نا۔ ماں بچے کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بدلے سے کرتا ہے۔ تو پھر میں اس پر بھروسہ کر کے ڈرتے لڑکھڑاتے اس کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھاتی تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ مجھے گرنے دیتا؟ میری نیت کا کھوٹ، یقین کی کمی، میری سوچیں میں شکوک سے پرے اللہ اپنا کردار نبھاتا، وہ میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑتا، مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بہت احتسابی کا یہ عمل، سامنے بلیک اینڈ وائٹ تصویر، باہر سے آتی زندگی سے بھرپور تمانے سے لبریز پر اعتماد ہنسی کی آواز، اس کے دماغ پر چھایا قہر بے خبری کی چادر جیسے سرک رہی تھی۔ میں بس میں تنہائی، اکیلے پن کا نشان، میں کوئی نہیں دکھ پاتا۔ ہم بہت سارے ہوں تو دنیا بدل دیتے ہیں، نہ میں کسی کے ساتھ کھڑی اور نہ کسی کو کھڑا ہونے دیا۔ اور آمنہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے، ان کے حلقے میں دادا جی، ابو، چچا، بہن، بھائی اپنے گرد و پیش کے ہر بندے کو لے کھڑی تھی۔ اللہ مجھ کو اکیلی دیکھیں گے جبکہ میں ناشکری ہوں اور اللہ کو پسند نہیں۔ وہ آمنہ کو دیکھیں گے، وہ ہر قیمت پر آمنہ کو دیکھیں گے جو سب کے لیے فکر مند ہے، جو گھر کے چھتے سے اصلی کامیاب شہد دادی سے چھپا کر پڑوس کی ایک آنکھ سے اندھی بکری کی آنکھوں پہ اسے امید سے لگا دیتی ہے کہ شہد سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، پاؤں اوپر کر لیے اور بازو کے ہلکے میں سر گھسا کر پھٹ پھٹ کر روتی۔ اس کا جسم جیسے جھگڑوں کے زرد میں تھا، پھر جیسے رو رو کر تھک کے نہ جانے کتنی دیر تک کرسی پر ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھی تھی، چارپائی پہ لیٹی، دوپٹہ پھیلا کر سر تا پاؤں ڈھانپ لیا۔ اس کی اتنی لمبی غیر موجودگی باعث تشویش نہیں تھی، نیا سال آنے پر وہ اسی طرح غائب ہو جاتی۔ اب وہ کل شام آنے والی فون کال کر سوچ رہی تھی جو ظہور کی بڑی بہن نجمہ کی تھی۔ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ تمہاری اور اعزاز کی بات طے ہے، بلکہ بدی نے آ کے کہہ دیا کہ زور کا رشتہ جہاں طے ہے وہیں شادی کی تاریخ لو، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ تم سے ہی کرے گا، کیا تم نے کوئی امید دلائی ہے؟ وہ بہت سادہ مگر الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی، مگر امید دلانے والے جملے پر یمنا اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ بڑوں کا فیصلہ، مگر یمنا پسند نہیں۔ میری ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہ مہمان بن کے آتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں تو دادی جی خوش ہو جاتی ہیں،
ہم انہیں عزت دے دیتے ہیں اور بس۔ یمنا کی حیرانی دو چند ہی۔ دیکھو یمنا، میں نے تمہیں کوئی 10 سال پہلے دیکھا تھا، تب تم چھوٹی بچی تھی، اب ظاہر ہے جوان لڑکی ہو۔ میں یہاں اتنی دور سعودیہ میں ہوں، مگر مجھے علم ہے ماموں کی بیٹی جو ظہور کی مانگے ہے، گوری جٹی، 8 جماعت پاس، مگر بہت موٹی لڑکی ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے موٹی عورتیں پسند نہیں، وہ پینڈوں کی طرح بولتی ہیں۔ دیہاتی ٹچ ہے اس کے اندر۔ ارے بھی جب دیہات میں رہے گی تو دیہاتی ٹچ بھی رہے گا۔ تمہاری تعریفیں کرتا، تم بہت سمارٹ ہو دبلی پتلی۔ اس نے میرے دیور سے کہا کہ اس کا وہ کہتا ہے کہ یمنا اپنے ماحول سے متنفر ہے، وہ اعزاز کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ تو بار بار یہ کہتا ہے کہ اعزاز اس قابل نہیں کہا کہ اسے یمنا جیسی لڑکی ملے۔ اس نے مشکل اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، پہلی بات اتنے سالوں کی خود ساختہ لڑائی کے بعد کہ صلح سب کو اچھی لگی، اور سب سے بڑھ کر دادی کو ان کا آنا ڈھاس دیتا تھا۔ وہ تنہائی کے شکار، بولنے کی شوقین عورت ہے۔ آپ کے گھننے میں اس نے بھائی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2، ایک بندہ روز روز آئے گا تو بات کرنی پڑتی ہے۔ اب جب وہ کوے کی طرح کان کھائیں گے اور یہ کہ اوہ میرا گھر ایسا اور میرا گھر ویسا، تو دل چاہے نہ چاہے رائے تو دینی پڑے گی۔ میں نے تو بھائی سمجھ کر گھر میں گھسایا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح بہنوں کی کمر ناپتے پھریں گے۔ ہم تو بہنیں دادی کے حکم کے مطابق 24 گھنٹے ایسے لگتا ہے جیسے نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس نے اتنی آر پر ایکس رے جیسی ڈھیلیں کہاں سے فٹ کروا لی، یا پھر بچپن میں اپنی بہنوں کے بازو اور کمریں ناپنے کے عادی ہے۔ نجم باجی کو یوں لگا جیسے کان کے ساتھ ساتھ موبائل کی جگہ گرم تیز استری لگی ہو۔ آپ بتائیں گی تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ میں نے ریکارڈنگ کا بٹن آن کر لیا تھا، یہ تحفہ میں اسے خود دوں گی، خدا حافظ۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کی سوچ اس کے دسترخت میں ہیں، ان پر کسی اور کی رسائی نہ ہوگی، یا میں اتنی ہلکی ہو گئی، یا اتنا کہ اگلا بھاگ گیا کہ اس کے اندر کی بات جان لی۔ میں نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کیا چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ وہ خوب ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر کچن کے چبوترے تک چلی گئی۔ احساس چارپائی بن رہا تھا، ڈائجسٹ پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ آئے کا پتہ نہیں۔ ظہور نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ یمنا چادر میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ آمنہ نے آپ کو چائے پانی کا پوچھ تو لیا؟ اس نے جیسے اوقات بتائے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ محسوس ہوا۔ سورج ڈھلنے کے بعد کون چارپائی بنتا ہے؟ اس نے اعزاز کو مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ سے گولا چھوٹ گیا۔ ساری صبح بنا لی تھی، بس اب یہ 2 ہی رہ گئے ہیں۔ شہباز نے جواب دیا، یہ میری چارپائی ہے، میں آج اسی پر سوؤں گا۔ یہ اتنے ڈھیر سارے آم، وہ ٹوکرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں لایا ہوں، خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، دوست کے باغ ہیں، ذرا چکھو، ایسا ذائقہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ پر یقین تھا۔ یمنا نے ہاتھ بڑھا کر آم ہونٹوں سے لگایا۔ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تو آم بہت ہی کھٹا ہے۔ اس نے آم ہاتھ سے رکھ دیا۔ آمنہ کا پیڑے بناتا ہاتھ رک گیا۔ یمنا کا انداز جا رہا تھا۔ دوسرا ٹرائی کرو؟ یمنا نے فوراً عمل کیا، یہ کڑوا ہے۔ اعزاز اور شہباز تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظہور نے لپک کر خود ٹرائی ماری۔ یہ تو بہت لذیذ اور میٹھے ہیں۔ اس نے حیرت سے یمنا اور پھینکے جانے والے آم کو دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ جو چیز آپ کو لذیذ اور میٹھی لگے دوسروں کو بھی لگے۔ اس کا انداز جتاتا ہوا کچھ بتاتا ہوا تھا۔ اٹھو آمنہ، میں روٹی بنا لیتی ہوں۔ آمنہ نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ سارے پیڑے بنا چکی تھی۔ جاؤ تم۔ وہ سر پر کھڑی تھی۔ آمنہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کھڑی ہوگی۔ اب یمنا اور ظہور آمنے سامنے تھے، چولہا درمیان میں تھا۔ میرے پاس جو فون ہے وہ دراصل دادی جی کا ہے۔ یمنا نے بغیر کسی تمیز کے ظہور سے بات کرنا شروع کی، جو ناقابل فہم نگاہوں سے یمنا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ فون مجھ سے گفٹ مانگنا چاہتے ہیں؟ دل خوش فہم کی امید۔ تو جب کبھی ان کا فون ہے تو ہم ریسیو کر لیں تو ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ بعد میں لاکھ بتانے پر بھی آگے کیا ہوا جیسے سوالات کرتی ہیں۔ کل بھی میں نے نجمہ باجی کا فون سنتے ہی یہی کیا، مگر اس کو سنا آپ کے لیے بھی دلچسپ ہوگا۔ اس نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ ظہور نے فون کانوں سے لگا لیا اور 2 منٹ بعد چولہے کی آنکھ زیادہ رنگ بدل رہی تھی یا ظہور کا چہرہ، فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ لال، نیلا، پیلا رنگ، آنکھ کے لپیٹے توے سے باہر بے خوف ہو کر سانپ کی طرح زبان ہلاتی تھی، اور جس طرح چولہے کے پیچھے والی سیاہ ترین ہو جاتی ہے۔ فون کان سے ہٹاتے ہوئے ظہور کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ دفتن کھڑا ہو گیا، تھپ یمنا پیڑے کو ہاتھ میں جلا رہی تھی، پھر اس نے دب کر کے اسے توے پہ چپکا دیا۔ ظہور تیزی سے نیچے اترا۔ ان بہت خاص آموں کو بھی لیتے جائیں، ہم اس ذائقے کی عادی نہیں، وہ اونچا بولی۔ احساس جو ان دونوں کی مدھم گفتگو کے درمیان جبڑے پیچھے اپنی ساری توجہ بے بسی سے منجی کسنے میں لگا رہا تھا۔ ظہور رکو، کہتا پیچھے لگ کر، جانے تو احساس، وہ کبھی نہانے کے لیے گیا ہے۔ یمنا کی مطمئن اعتماد سے پر آواز نے اس کے قدم روکے۔ وہ کچھ نہ سمجھا۔ یمنا کی روٹی غبارے کی طرح پھولی تھی۔ اس نے چمٹا مار کے اسے پاٹ دیا۔ اعزاز کو لگا، یمنا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سچ مچ یہ اعزاز کو لگا۔ چاند تماش بین تھا، اس پر ستم پیدائشی گونگا، کاش وہ ہلکے پیٹ کی
بھی جمالو جیسا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی خبر پہنچاتا تھا کیوں اور کیسے کہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ احساس چھت پر چارپائی ڈالے چت لیٹا چاند کو گورے جا رہا تھا، اسے لگا یہ کوئی دوسرا چاند ہے جو 4 سال سے زائد عرصے تک محرم اور ہمراز چاند، دوسرا جس کے حال سے بخوبی واقف تھا، جس کے سارے بیقراری اور بیتابیوں کے جواب میں اپنی ٹھنڈک اور روشنی سے تسلی کرواتا تھا۔ نیچے آمنہ بچوں کو شانے سے لگے ڈوریاں دے رہی تھی، پتہ نہیں سارا دن بچہ چپ رہنے والا ادیم رات کو گلے پاڑ پڑ کر کیوں روتا ہے۔ چندہ ماما دور کے بڑے پکائیں بور کے، آپ کھائیں تالی میں، ادیم کو دیں پیالے میں، بچہ اور گلا پھاڑتا۔ یمنا نے فون آمنہ کی جانب بڑھایا، فارغ ہو تو یہ ریکارڈنگ سن لینا، مناسب لگے تو اعزاز کو بتانا۔ وہ چھت کی جانب بڑھی، آمنہ نے تعجب سے فون کو دیکھا۔ اعزاز کو ایک دم اپنے پیروں کے پاس کھڑی دکھائی دی، ایسا خوابوں میں تو باہر رہا ہوتا، مگر اعزاز نے پلک جھپک کر یقین کیا تو فوراً اٹھ بیٹھا اور پاؤں نیچے کر کے جوتا ٹٹولنے لگا۔ ایک پیر مل گیا اور دوسرا۔ یمنا نیچے جھکی، جوتا شاید فوراً پکڑنے کو جو آگے تھا، مگر نہیں، وہ 2 زانوں اس کے عین سامنے بیٹھ گئے۔ اعزاز نے الجھ کر اس کی صورت دیکھی جو اپنے ہاتھ میں پکڑی سرخ پوٹلی اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اعزاز نے ہاتھ بڑھانے سے گریز کیا۔ یہ تو تم بتاؤ گے، اس کا انداز جھجک آمیز تھا۔ اعزاز نے پوٹلی لے کر ایک لمحے میں کھول دی۔ اندر بسان بھرا بہت تھوڑا سا پیلا برادہ تھا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ طاہر نے آنکھیں پھیلا دی۔ یہ محبت تھی جو شاید اب نہیں رہی۔ یمنا کی آواز میں نمی گھل گئی، حلق میں نمک بھی آ گیا۔ اعزاز کی آنکھوں میں ایک چمکیلی صبح لوٹ آئی۔ تم نے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہیں؟ تو کیا تم نے پھینک دیے تھے؟ وہ جھپٹ کر بولی۔ تم کیا کہنا آئی ہو یمنا؟ اس نے اپنی آواز قابو میں رکھی۔ تم کیا سننا چاہتے ہو اعزاز؟ اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ ہمت بند آتا ہوا تھا۔ تو تم وہ کہو گی جو میں سننا چاہتا ہوں؟ اس کے بے یقین جملے میں امید اور جذبے گھل گئے۔ میں وہی کہنے آئی ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں یقین سے بولی، مگر اس کی آنکھیں امید و بیم کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ چہرہ اٹھائے اس کے چہرے کو ڈٹائی سے دیکھے جا رہی تھی۔ ہار جانے کا خوف دنوں میں ہولاتا ہے، مگر پھر وقت آخر جب تمام کشیاں دلاتی جائے تو محض بے خوفی کا سہارا فتح کرنے سے امکنار کرتا ہے۔ وہ ہاں اور نہ دونوں سننے کے لیے خود کو تیار کر آئی تھی، پر دل کیا کرتی جو بس ہاں سننے کا مطمئن نہیں تھا۔ میں ابھی وہی ہوں، ٹوٹے پھوٹے کلنڈر مکان کا حوالدار۔ چلو آپ انسپیکٹر گیلو، اس نے یاد کروانا ضروری سمجھا، مگر میں اب وہ نہیں ہوں۔ وہ انکشاف کرتے ہوئے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ رکھتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اس تبدیلی کی وجہ؟ اب وہ چہرہ اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ موسم بدلتے ہیں تو منظر بھی بدل جاتے ہیں، چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اعزاز پر ایک قدم سے کس سے کھڑا اور لمحہ بھر میں رومال ہوا میں لہرایا۔ پیلا برادہ کہاں اڑا کہاں گرا پتہ نہیں چلا۔ یمنا کے دونوں ہاتھ بے ساختہ ہونٹوں پہ جا رکی آنکھوں میں طاہر تیرنے لگا۔ سامنے کا چہرہ پہ تعصب تھا مگر انداز فیصلہ کن۔ اس کا دل کھڑک میں آ کر دھڑکنے لگا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور پھر رکی جب چھت کی چھوٹی دیوار سے کمر لگی۔ یہ رات 10 بجے کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا عرشے کو نگل چکا تھا۔ اس پر مرتضیٰ لائٹ چلی گئی تھی، مگر چاند کی روشنی میں بہت دور کسی مسجد کے مینار پر لگے سبز اور پیلے برقی کبکبے ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے سمندر کے بیچوں بیچ ڈولتی کشتیوں کو اچانک ساحل پر روشن مینار نظر آئے۔ اعزاز نے سرخ رومال بھی چارپائی پر پھینک دیا۔ یمنا کو خبر نہیں ہوئی اب گال کا گزرگاہ بنے روغوں سے نکلتا پانی گردن تک روانی سے بہنے لگا۔ اسے جواب مل گیا۔ یمنا نے اپنی آواز گھونٹ لی۔ اسے کیوں پتہ لگے کہ وہ رو رہی ہے؟ اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پیر من کے لگے تھے، مگر اب یوں لگتا تھا کہ ٹنوں وزنی لوہے کی گیندیں بہت چھوٹی زنجیر کے سہارے اس کے پیروں سے بندھی ہے۔ وہ جنبش بھی نہیں کر پا رہی۔ اعزاز تو قدموں میں اس کے عین سامنے بہت قریب آ رکا۔ یمنا نے سانس روک لی۔ چاند بادلوں کے اوٹ میں چلا گیا۔ تم نے پھول پھینک دیے؟ میں نے ایسے سنبھال کے رکھے۔ تو اتنا شدید تھا کہ شکوہ ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کی آواز نے بھید کھول جانے دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اعزاز نے شہادت کی انگلی اس کی ناک پر رکھی اور ناک سے گزارتا تھوڑی تک لے آیا۔ وہ آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، یمنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ زور سے ہنس دی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ آمنہ اسی وقت اوپر آئے۔ اعزاز کا جاندار کہکہ سن کر وہ رک گئی۔ تم جاؤ آمنہ، تمہارے ڈائیلاگز ابھی شروع نہیں ہوئے۔ وہ رخ موڑے بولا۔ لیکن تم جاؤ۔ وہ دھاڑا آمنہ سر پر دو لگاتے اعزاز نے یمنا کے دونوں ہاتھ دیوار پر جما دیے۔ وہ سارا بسوا بے رنگ برادہ، اوہ نو، میں تمہیں نہیں بھلا کر دوں گا۔ یہ بہت سارے روزانہ صبح دوپہر شام۔ اس کا لہجہ تبسم تھا
یمنا نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ چاند نے کسی الہڑ دوشیزہ کی طرح ذرا سا چہرہ نکال کر نیچے دیکھا۔ کہانی کا یہ انجام اسے بھی اچھا لگا۔ وہ گونگا تھا، اندھا نہیں، سب جانتا تھا۔ ٹھنڈی میٹھی نرم روشنی میں دو سائے۔ 2 دن بعد شب برات تھے۔ بہت سارے بچوں نے ایک ساتھ پٹاخے پھوڑے۔ 5-6 انارے گولے آسمان پر بہت اوپر جا کر پھٹے۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے سیاہ چادر پر کوئی چمکیلی رنگ برنگی افشاں چھڑک دے۔ یعنی یمنا نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اتنا خوبصورت منظر ہے، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر بچوں کی طرح ایڑیاں اٹھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ بچے باقاعدہ پلاننگ سے آتش بازی کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک۔ اعزاز نے یمنا کا چہرہ دیکھا۔ یہ آتش بازی، پٹاخوں کی آوازیں بہت کم تھی، بہت کم ان سے جو اعزاز کے دل میں ہو رہی تھی۔ محبت بڑھ سکتی ہے، محبت مل سکتی ہے۔ تم کاماں تھام کے رکھنا، اب میں اوپر آ جاؤں؟ آمنہ نے نیچے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں ہاں آمنہ، آ جاؤ، جلدی آؤ، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ یمنا نے دونوں ہاتھ لہرا کر اسے اوپر بلایا۔ آمنہ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نتیجہ معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے سرعت سے قدم بڑھا دیے۔ ختم شد۔